صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، عرش والا یقین ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ اندازہ لگائیے کہ انبیاء پر رب کا کلام اترا، نازل ہوا، داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تورات، انجیل، زبور کو اترنے میں کتنے سال لگے؟ سال نہیں، مہینے نہیں، ایک ہی لمحے میں ادھر رب کا حکم ہوا، ادھر جبریل نے وہ کلام اٹھایا، نبی کے پاس لے آیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس زبور آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ کا زمانہ آیا، جب حکم ربی ملا جبریل کو، تورات آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، انجیل آ گئی، اکٹھی پوری کتاب۔ لیکن قرآن ایسے نہیں آیا، قرآن مجید ایسے نہیں آیا۔ کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال، 20 اور 23 سال، 23 سال کچھ مہینے اوپر۔ وجہ غور کریں، وجہ ہے پیار، وجہ پیار۔ محبوب کی ادائیں ہونی تھی، رب کا قرآن نازل ہونا تھا، میرے آقا نے چہرہ نکھارنا تھا، ایت اترنی تھی، والضحیٰ، زلف عنبری کو جنبش ہونی تھی، یہ آیت اترنی تھی، واللیل اذا سجا، میرے آقا نے نگاہیں اٹھانی تھی، رب کا قرآن نازل ہونا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، میرے آقا نے لب مبارک ہلانے تھے، رب کا قرآن اترنا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا، آپ کی زبان وچ رب بولدا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا ذکر آنا تھا، رب کا قرآن اترنا تھا، الم نشرح لک صدرک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لینے کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، جب سب سے اوپر ہاتھ مبارک حضور کا تھا، رب کا قرآن اتر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اور مٹی اٹھائی مشرکوں کی طرف پھینکنے کے لیے، تو آقا کی انگلیوں مبارک کو حرکت ہوئی، رب کا قرآن اتر آیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلے، میرے آقا کے قدمین شریفین گلیوں میں لگے، رب کا قرآن آ گیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے تیرے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اب ہم غلام کہتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا شہر مکہ تو کائنات میں جب سے زمین بنی ہے، یہاں سے زمین بننے کی ابتدا ہوئی ہے، پوری زمین کا مرکز و محور مکہ شہر ہے، خانہ کعبہ پوری دنیا کا مرکز ہے، یہ سنٹر ہے جدھر سے کھینچ دیا جائے۔ شہر مکہ تو بہت پرانا ہے، اس میں انبیاء بھی آئے، مرسلین بھی آئے، صالحین بھی آئے، اس شہر مکہ میں خانہ کعبہ بھی ہے، اس میں جنتی پتھر حجر اسود بھی ہے، اس میں صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس میں حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا پانی آب زمزم بھی ہے، اس کے اندر اور بڑی چیزیں ہیں۔ یا اللہ یہ قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرے قدم لگے محبوب ہم نے قسم اٹھا لی۔ دیکھیے رب کا قرآن اتر رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مسکرائے، رب کا قرآن اترتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی چادر پھیلائی، رب کا قرآن اترا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو چلے، رب کا قرآن اترا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے آقا عرش معلیٰ پر پہنچے، رب کا قرآن اترا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی ما عبدہ اوحی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، رب کا قرآن اترا، میرے آقا میدان جہاد میں ہیں، رب کا قرآن اترا، میرے آقا حجر عائشہ میں ہیں، رب کا قرآن اترا، میرے آقا غار میں ہیں، رب کا قرآن اترا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہیں، رب کا قرآن اترا،
اور راز یا مالک جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے، لیکن ہم عاشق کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ باتا ساریاں پیار ہم عاشق تو اتنے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ باتا ساریاں پیار۔ تو رات اکٹھی اتر آئی، زبور اکٹھی اتر آئی، انجیل اکٹھی اتر آئی، قرآن اکٹھا نہیں اترا۔ 23 سال محبوب کی ادائیں ہونی تھی۔ آقا علیہ السلام نے لیٹنے کے لیے کمبل مبارک اوڑھنا تھا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ جب کسی سے محبت ہو تو پھر اس کی اداؤں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک، یا ایھا المزمل تو آگا نا کمبل، اوپر والی چادر جو اوڑھی جاتی سردیوں میں، میرے آقا نے چادر مبارک اوڑھی، رب کا قرآن آ گیا یا ایھا المدثر، اے چادر مبارک اوڑھنے والے۔ اب دیکھیے جہاں پر اور چیزیں ایک ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے کتنے کتنے راز رکھے ہیں، لیکن میں اس وقت موقع کی مناسبت سے کہ یا ایھا المدثر، اللہ پاک نے فرمایا اے چادر مبارک اوڑھنے والے۔ یہ آیت نماز میں پڑھی جاتی ہے نا۔ عام طور پر تو آپ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص ہوگی یا آخری 2 صورتیں ہوگی، لیکن رمضان شریف میں تو کم از کم ایک دفعہ پورا جو قرآن یا بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے نماز تراویح۔ تو آپ ہی بتائیں جب نماز میں تراویح میں یا دوسری نمازوں میں کھڑے ہو کر یہ آیت امام صاحب پڑھیں گے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، تو نماز میں تصور کدھر جائے گا؟ نماز میں تصور کدھر جائے گا؟ کیونکہ کوئی چادر ادھر بھی جائے گا کہ کوئی مثل نے ڈھول لگی چپ کر مہر علی تھے جانی بول لگی۔ جب تصور چادر اوڑھنے والے کی طرف جائے گا تو یہ بھی بات ذہن میں آئے گی کہ مکھ چند بدر شاہ شارنی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکیہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں ربی شان آکھاں، جس شان کی بنیاں سب شانہ، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما آسنہ کا، ما اکملہ کا، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جانے۔ مرشد جی میں مرشد جی میں اور اس میں ایک اور بات کہ دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں خاص خاص، کچھ کام ہوتے ہیں عام۔ اگر کوئی سونے کا لباس، سونے کا تاج یا جوتا چاندی کا پہنے تو یہ عام نہیں، یہ خاص ہوتا ہے، یہ خاص ہوتا ہے۔ اور چادر سردیاں آتی ہیں، وقت کا بادشاہ چادر لے لیتا ہے۔ ایک عام گلی بازار میں چلنے والا فقیر مزدور بھی چادر لے لیتا ہے۔ چادر لینا ایک عام سی بات ہے، ایک معمول کی بات ہے، لیکن رب کا قرآن اپنے حبیب کی شان کو واضح فرما رہا ہے۔ لوگوں جس کام کو تم عام کہتے ہو نا، تم کرو تو عام میرا محبوب کرے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔